اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں اختلافات ہو جائیں تو طلاق دینے کا حق شوہر کے پاس ہوتا ہے اور خلا لینے کا حق بیوی کے پاس ہوتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ طلاق دینے کا اختیار شوہر کے پاس ہے، لیکن خلا لینے کا اختیار بیوی کے پاس ہے، یہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہے۔ مکمل طور پر صحیح نہیں ہے کہ مطلب آدھی بات صحیح ہے، آدھی بات صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں، بلکہ مجھے تو اہل سنت کے علماء نے بھی یہی بتایا کہ ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ خلا میں شوہر کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کرنا پڑتی ہے، نیگوسیشن کرنا پڑتے ہیں، اور نیگوسیشن میں طے کرنا پڑتا ہے کہ شوہر کتنی مہر پر یا کتنی رقم پر خلا دینے کے لیے آمادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے ساتھ پہلے نیگوسیشن کرے، بات چیت کرے، اور یہ طے کیا جائے کہ عورت کتنی مہر معاف کرے گی، آدھی مہر معاف کرے گی یا پوری مہر معاف کرے گی، تاکہ شوہر اسے خلا دے۔ یا مہر کی مداخلت نہیں ہے، مثلا کچھ رقم بیوی شوہر کو دے گی تاکہ شوہر خلا دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو یہ باقاعدہ بات چیت کرنا پڑتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان نیگوسیشن ہوتا ہے، اور نیگوسیشن کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ کتنی رقم پر شوہر خلا دینے کے لیے آمادہ ہے، یا کتنی مہر معاف کرنے پر شوہر خلا دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ طے ہو جائے بعد، اس کے بعد ہی جا کے خلا ہو سکتی ہے۔ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ بیوی کسی مقام پر جا کر کسی بھی مولانا صاحب سے خلا کا صیغہ پڑھا لیتی ہے، یا کسی بھی شریعت بورڈ سے جا کے خلا کا صیغہ پڑھا لیتی ہے۔ شریعت بورڈ والے یا مولانا صاحب شوہر کو خط لکھیں، ایک خط لکھا وہ نہیں آیا، دو خط لکھے وہ نہیں آیا، تیسرا خط لکھا وہ نہیں آیا، تو 3 خط کے بعد وہ خود طے کر لیتے ہیں اور طلاق یا خلا کا صیغہ جاری کر دیتے ہیں۔ یہ خلا صحیح نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ خلا اس انداز سے دی گئی ہے کہ شوہر سے کسی قسم کی بات چیت ہی نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کا نیگوسیشن نہیں ہوا ہے، اس کے بغیر ہی عورت کے لیے طلاق کا، عورت کے لیے خلا کا صیغہ پڑھ دیا گیا ہے۔ یہ خلا کا صیغہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس میں 2 شرطیں بہت اہم ہیں۔ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو 2 شرطیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، شوہر سے بات چیت کر کے طے کیا جائے کہ کتنے پیسوں پر شوہر خلا دینے کے لیے آمادہ ہے، کتنی مہر پر شوہر خلا دینے کے لیے تیار ہے، یعنی کتنی مہر عورت معاف کرے گی۔ یہ نیگوسیشن ہونے کے بعد خلا ہوتی ہے، اس سے پہلے خلا نہیں ہو سکتی، نمبر 1۔ اور دوسری شرط، خلا اسی صورت میں عورت لے سکتی ہے کہ جب عورت کو شوہر سے نفرت ہو چکی ہو۔ اگر اس کو نفرت نہیں ہوئی ہے، اس کو دوسری شکایتیں ہیں، مثلا بیوی کو یہ شکایت ہے کہ وہ شوہر کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اگر شوہر علیحدہ مکان لے لے تو رہنے کے لیے تیار ہے، تو اب خلا نہیں لے سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی کو شوہر سے نفرت نہیں ہوئی ہے، اگر شوہر الگ مکان لے لے تو رہنے کے لیے تیار ہے۔ یا مثلا بیوی کو یہ شکایت ہے کہ شوہر بہت مارتا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کسی بنا پر کوئی شخص شوہر کو سمجھا دے کہ مارنا پیٹنا بند کر دے، اور اگر وہ مارنا پیٹنا بند کر دے اور بیوی شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بیوی کو شوہر سے نفرت نہیں ہوئی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کوئی ایسا ریزن ہونا چاہیے، کوئی ایسی وجہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ طے ہو جائے کہ بیوی کو شوہر سے نفرت ہو چکی ہے اور وہ کسی صورت میں شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے۔ تو یہ 2 شرطیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بات چیت کر کے یہ طے کیا جائے کہ بیوی کتنی مہر معاف کرنا چاہتی ہے یا شوہر کتنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، اور پھر اس رقم پر یا اس مہر پر دونوں آمادہ ہوں، اس کے بعد شوہر اجازت دے گا کہ آپ خلا کا صیغہ پڑھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بیوی کو شوہر سے نفرت ہو چکی ہو، تب جا کے بیوی خلا لے سکتی ہے، اگر نفرت نہیں ہوئی ہے تو وہ خلا نہیں لے سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ شرطیں اور بھی ہیں جو عام طور پر پوری کی جاتی ہیں، لہذا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔